الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورۃ الرعد کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل چین پاتے ہیں اللہ کی یاد سے. الا خبردار، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے چین پاتے ہیں دل. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور اچھا ٹھکانہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ایک ایسی چیز کے حاصل کرنے کا طریقہ بیان فرمایا جس چیز کی ضرورت بین الاقوامی ہے، عالمی ہے، اور ہر انسان کو وہ چیز چاہیے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر. ان سب کو ایک چیز جس کی ضرورت ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ چیز چاہیے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان نے یہ سمجھا کہ شاید میں جب اپنے جسم کو دنیا کی لذتیں دوں گا تو وہ چیز مجھے حاصل ہو جائے گی. اس نے وہ سب کام کر لیے لیکن وہ حاصل نہ ہوئی. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے تعبیر فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون. یہ ہر انسان کو چاہیے. کسی سے بھی آپ جا کر بات کریں اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو
دو چیزوں سے بنایا. ایک اس کا جسم ہے، مٹی سے بنا ہے. ایک انسان کی روح ہے. جسم کے سکون کا ذریعہ کچھ اور ہے، روح کو سکون دینے کا ذریعہ کچھ اور ہے. یہ جسم چونکہ مٹی سے بنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام باتیں، تمام چیزیں مٹی میں رکھ دیں. اس جسم کو ہر قسم کی لذت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے مٹی میں سب چیزیں رکھ دیں. کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، غرضے کے کچھ بھی ضرورت، الف سے لے کر یا تک ہر چیز مٹی سے نکل رہی ہے، پیدا ہو رہی ہے، اور انسان اس کو استعمال کر کے اپنے جسم کو سکون دیتا ہے. یہ ساری چیزیں دنیاوی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے شاید اس کے ذریعے کام بن جائے گا. مثلا آج کل اچھا گھر ہو، لذیذ کھانا ہو، گرمی کے موسم میں ایئر کنڈیشن والا کمرہ ہو، بیڈ لگا ہوا ہو، قالین بچھے ہوئے ہوں، آدمی تکیے پر آرام سے لیٹا ہوا ہو، تو وہ یہ سمجھے گا شاید اس سے مجھے سکون مل جائے گا، چین مل جائے گا. دنیا یہ سمجھ رہی ہے. لیکن یہ سب چیزیں یہ جسم کو تو سکون پہنچا رہی ہے، جسم کی کھال تو ٹھنڈی ہو جائے گی، لیکن اندر جو گرمی ہے اس گرمی کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی. اس روح کو جو اندر ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون دینے کے لیے کچھ اور ہی انتظام فرمایا ہے. چونکہ روح آسمانوں سے آئی ہے، اللہ کے حکم سے آئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سکون کا انتظام بھی اپنے پاس رکھا کہ وہاں سے سکون پائے گا، وہاں سے اطمینان آئے گا. اور وہ کیا ارشاد فرمایا؟ وہ ارشاد یہی فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لو، سن لو، متنبہ ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ کہ اگر اس روح کو سکون دینا ہے، اگر اس دل کو سکون دینا ہے، تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے اللہ کی یاد. اللہ کی یاد ہی سے، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان بھی ملتا ہے، چین بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، زندگی بھی بالطف ہو جاتی ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے. اور یہاں جو ارشاد فرمایا تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، دلوں کا اطمینان، دلوں کا چین، دلوں کا سکون. دل کے اندر اگر گرمی ہو، دل کے اندر اگر تاریکی ہو، باہر روشنی ہی روشنی، اس کا کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. اس لیے اس دل کی روشنی کا انتظام کرنا ہے، اس دل کو روشن کرنا ہے. جب تک یہ کام نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. اور پھر اس کے لیے اللہ نے فرمایا هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمانوں سے سکینت اپنے بندوں کے دلوں میں اتارتی ہے. دل میں، کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے. یہاں بھی ہے کہ دل کے اندر اللہ چین دیتا ہے، دل میں اطمینان دیتا ہے. میرے مرشد رحم اللہ فرمایا کرتے تھے، عارف باللہ مجدد زمانہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، کہ اللہ نے خاص دل کا ذکر کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ دل پورے جسم میں خون کی پمپنگ کرتا ہے، پورے جسم میں خون بھیجتا ہے. جب دل کے اندر اطمینان آ جائے گا، جب دل میں چین آ جائے گا، جب دل میں سکون آ جائے گا، یہ خون کے اندر شامل ہو کر جسم کے ایک ایک جگہ پر پہنچ کر پورے جسم کو سکون والا بنا دے گا. اصل سکون یہ ہے، اصل اطمینان یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے. اسے اللہ کی یاد سے تعلق ایک ہے اللہ کی یاد مثبت یاد وہ بھی ہمارے اندر کمی ہے، منفی یاد وہ بھی کم ہے. اللہ کو یاد کرنے کے دو طریقے، جب تک وہ دونوں نہ ہوں گے دل میں اللہ تعالی کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہوتا. یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بجلی کا استعمال، اس کے لیے ایک مائنس تار ہے، ایک پلس تار ہے، دو تار چلتے ہیں. ایک آپ دیکھتے ہیں سرخ رنگ کا تار، ایک کالا رنگ کا تار، ایک مائنس ہوتا ہے ایک پلس ہوتا ہے. یہ جب تک دونوں جمع نہیں ہو جائیں گے، جب تک دونوں نہیں ہوں گے
آگے جا کر ٹیوب لائٹ روشن نہیں ہوگی، پنکھا نہیں چلے گا، اے سی نہیں چلے گا، کوئی چیز بھی آپ کی نہیں چلے گی. یہ دونوں تار کی وائرنگ گھر کے اندر ہوتی ہے تب جا کر دونوں چیز بنتی ہے. جسم میں بھی اللہ کی عبادت کی دونوں قسم کی وائرنگ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جو مثبت عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، ان کو کرے، اور جن جن سے روکا منفی عبادت، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، زبان کو گناہ سے بچانا، آنکھ کو گناہ سے بچانا، کان کو گناہ سے بچانا. جب یہ دونوں کام ہوتے ہیں، یہ دونوں کاموں کی وائرنگ انسان کے دل میں ہوتی ہے تو پھر دل میں جا کر اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے. پھر ہر وقت دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہوتا ہے، اور یہ جو چین آ گیا، سکون آ گیا، اطمینان آ گیا، اس سے کام بن جاتا ہے. آج پریشانی اسی وجہ سے ہے، بے چینی ہے. پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، گھر بھی ہے، کام بھی ہے، کاروبار بھی ہے، کار بھی ہے، لیکن چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے. اس لیے کہ دل کے اندر پریشانی والے اعمال ہیں. میرے پیر مرشد عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرکزوں نے اس کو بڑی اچھی مثال سے سمجھایا. فرمایا اس دور کے اندر حضرت نے فرمایا سنگر مشین، سنگر کمپنی کی مشین لی، سلائی مشین، بڑی مشہور مشین چلتی رہی ہے کہ گھر والوں نے کہا کہ ہم نے گھر میں سلائی کرنی ہے، لہذا آپ سلائی والی مشین لے کر آئے. مشین لے آئے تو اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ اس کی ہم گارنٹی دیتے ہیں، یہ 1 سال تک اگر خراب ہو گئی تو ہم ذمہ وار ہیں. اور آج کل ہر چیز میں یہ آتی ہے، وارنٹی ہے، گارنٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ پر چھوٹا سا ایک نشان لگا کر انہوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے شرائط اور ضوابط لاگو ہیں. شرائط اور ضوابط لاگو ہیں کیا مطلب؟ ہم جو گارنٹی دے رہے ہیں کچھ ہماری بھی شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں پوری کرو گے تو گارنٹی ہے، ورنہ نہیں. تو اب سنگر مشین لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ اس مشین کے پرزوں کی گارنٹی ہماری ہے، 1 سال تک خراب نہیں ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر تیل بھی ہماری کمپنی کا استعمال کیا جائے. ہماری کمپنی نے اس پرزوں کو سامنے رکھ کر بڑا خاص قسم کا تیل بنایا، وہی تیل استعمال کیا جائے. تو گھر میں مشین لے آئے، چلتی رہی 1 مہینے 2 مہینے، اس کے بعد کچھ گڑبڑ ہوئی تو گھر والوں نے کہا تیل کی ضرورت ہے. ہم گئے عام سا ایک تیل لیا، اولا کر ڈال دیا. مختلف قسم کے تیل ملتے ہیں پرزوں میں ڈالنے کے لیے، یہ توجہ ہی نہیں کی کہ کمپنی کا تیل کون لائے. اور 6 مہینے میں پرزے خراب ہو گئے. واپس لے گئے کہ بھئی آپ نے گارنٹی دی تھی، لہذا اپنی گارنٹی کے مطابق یہ سامان نیا ہمیں چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، ہم چیک کریں گے کہ آپ نے ہماری شرط پوری کی کہ نہیں کی، ہماری جو کمپنی کا تیل ہے وہ استعمال کیا کہ نہیں کیا. لہذا انہوں نے چیکنگ کی پرزوں کی مشین کے ذریعے، پتہ چلے کہ اس میں 2 نمبر تیل استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے پرزے خراب ہو گئے. کہ جی ہماری گارنٹی نہیں، ہماری ختم، گارنٹی ختم، ہماری شرط آپ نے پوری نہیں کی. میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسانوں کو دل والی مشین عطا فرمائی اور فرمایا چین کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، سکون کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، اطمینان کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، لیکن شرط ہماری بھی ہے کہ اس دل کی مشین میں ہماری یاد کا تیل چلتا رہے. جب تک اس کے اندر ہماری یاد کا تیل چلتا رہے گا سکون کی گارنٹی ہماری طرف سے ہے، اور اگر اس میں غیر اللہ کا تیل آ گیا، ہماری یاد کا تیل نہ رہا، تو پھر سکون اور چین کی گارنٹی بھی ختم ہے. اور آج اس دل میں کس کا تیل ہے؟ غیر اللہ کا، اللہ کی نافرمانی. یہ جسم میں انسانی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اسی کے لیے انسان راحت تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس جسم کو نفسانی خواہشات چاہیے. آنکھ سے غلط دیکھے، زبان سے غلط بولے، کان سے غلط سنے، جسم کے اندر غلط حرکتیں، اللہ کی نافرمانی والی حرکتیں، اس کے ذریعے انسان سمجھتا ہے شاید میرے جسم کو سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، اور اس کی وہ کوشش کرتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی انسان کو اطمینان نہیں ملتا، کیونکہ یہ نفسانی لذات، یہ حرام خواہشات، یہ حرام جذبات یہ انسان کو اطمینان نہیں دلاتے. سمجھتا ہے گندی ویب سائٹ پر چلا جاؤں گا، گندی فلمیں دیکھ لوں گا، رب کی نافرمانیوں کے اندر چلا جاؤں گا، اپنی تنہائیاں خراب کر لوں گا، میں جا کر موبائل کے اندر فیس بک اور یوٹیوب کے اندر گندگی کی طرف چلا جاؤں، شاید جسم کو سکون مل جائے، اطمینان مل جائے. ہرگز نہیں. اس کی مثال بھی نہیں ایسے جسم کو خارش ہو رہی ہو تو انسان کھجاتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، پھر کھجاتا ہے، پھر مزہ آتا ہے، اور ذرا زیادہ کھجانے لگ جائے تھوڑی دیر کے بعد مزہ تو ختم. اب وہاں پر جلن مچنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں دیکھتا ہے خون نکلنا شروع ہو گیا، جلن مچنا شروع ہو گئی، اب ایسی تکلیف ہوئی، اب ڈاکٹر کے پاس بھاگا کہ میں
میں نے خارش زیادہ کر لی، یہاں پر زخم بن گیا، اب کوئی ٹیوب دو، اب کوئی دوا دو تاکہ میں مرہم یہاں پر لگا کر یہ سکون حاصل کر لوں۔ یہ گناہ کی مثال۔ ایسے ہی انسان کو گناہ کرنے میں بظاہر مزہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے بعد دل اور دماغ پر اللہ کی عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اللہ کی نافرمانی میں سکون مل جائے گا، ہرگز نہیں، فرما برداری میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ اور دل کو جو انسیت ہے وہ اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کی یاد سے۔ ہماری آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کے اندر پانی رکھا، پانی خاص قسم کا پانی، یہ پانی انسان کی آنکھ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن انسان کی آنکھ اس سے انسیت رکھتی ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہر آدمی الحمدللہ اپنی آنکھ سے صحیح دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اسی آنکھ میں کوئی تیل چلا جائے، حتیٰ کہ یہ انسان کا اپنا پسینے کا کوئی قطرہ چلا جائے تو تکلیف تھوڑی دیر ہوتی ہے، کوئی دوسرا پانی گیا تکلیف ہونا شروع ہوئی، کیونکہ اس آنکھ کو جس پانی سے انسیت ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ دوسری چیز چلی جائے تو انسان جس سے غیر مانوس ہے، آنکھ، تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ صبح سویرے اٹھے، خدا نخواستہ ہاتھ کے اندر ورم ہے، بازو میں کہیں ورم ہے، دیکھا موٹا ہو رہا ہے، کسی نے کہا بھائی آج کل کیا بات ہے موٹے ہو رہے ہو؟ کہا موٹے ہونے کی کیا بات ہے، تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ کہا کس چیز کی تکلیف ہے؟ کہا اس کے اندر پھوڑا بن گیا، اندر گند بھر گیا، جس کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ حالانکہ پہلے بھی انسان کی کھال کے نیچے گند ہی ہے، پہلے کون سی کوئی اچھی چیز ہے؟ خون ہے، اس کے نیچے پیپ ہے، گندا پانی ہے، کھال اتر جائے نیچے سے وہی نکلتا ہے۔ لیکن اب ایک اور چیز اندر آئی جس سے جسم انسیت نہیں رکھتا تھا، مانوس نہیں تھا، اس وجہ سے اب وہ جسم نے فوراً تکلیف کا اظہار کیا، دماغ کو پیغام دیا گڑبڑ ہو گئی ہے، یہاں پر اس کا علاج کراؤ، تکلیف کا اظہار شروع کر دیا، ذہن کو پیغام دینا شروع کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ انسان کی جو مانوس اور انسیت والی چیز ہے، انسان اس کے ساتھ ہو بڑا اچھا رہتا ہے، غیر مانوس چیز آ جائے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ گھر میں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، والد بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، شوہر بھی موجود ہے، آرام سے بیٹھی ہوئی، کوئی فکر ہی نہیں ہے، کبھی سر کے دوپٹہ اتر گیا تو بھی کوئی سمجھتی نہیں ہے، بس سمجھا اچانک گھر کا دروازہ کھلا اور باہر سے کوئی غیر آدمی آیا جس کو یہ عورت جانتی نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ آتا ہے، گھروں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، عورت بھاگ کر اندر کمرے میں چلی جاتی ہے، دروازہ بند کر لیتی ہے، دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے، منہ دوسری طرف کر لیتی ہے، اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پہلے بھی اندر انسان مرد موجود تھا، اب بھی باہر سے مرد آیا، اب کیا ہو گیا؟ پہلے جو مرد موجود تھا اس سے اس کو انسیت تھی، وہ اس کے والد تھے، وہ اس کا بیٹا تھا، وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کا بھائی تھا، انسیت تھی۔ لیکن اب جو باہر سے آیا غیر مانوس آدمی، اس سے اس کی پہچان نہیں تھی، اس لیے فوراً عورت گھبرا کر دوسری طرف ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی میں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے، یہ دل جو اللہ نے دیا، اس دل کو بھی کچھ چیزوں سے انسیت ہے۔ انسیت کس سے؟ اس کو اللہ کی یاد سے انسیت ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر ہوگا، جتنا اللہ کی یاد ہوگی، یہ دل اطمینان، چین، سکون کے اندر رہے گا۔ اور جیسے ہی اس دل کے اندر غیر اللہ آیا، اللہ کی نافرمانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو توڑنا، حرام جذبات، حرام خواہشات پر عمل کرنا، یہ جب انسان کرتا ہے تو دل کے اندر غیر مانوس چیز آتے ہی دل تڑپنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کی زندگی کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بہت اہم ہے۔ اب بعض لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ رات کو اگر عشاء کے بعد ہم تھوڑی سی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو نیند آنے لگ جاتی ہے، دین کی کوئی بات سننا شروع کر دیں نیند آنے لگ جاتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ گانے سنتا رہے، غلط محفل میں موجود رہے، اپنی آنکھوں سے وہ اللہ کی نافرمانی دیکھتا رہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر گندگیاں دیکھتا رہے، فلمیں اور ڈرامے دیکھتا رہے، تو ساری رات بھی بیٹھا رہے، نیند نہیں آتی کہ یہ کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اور اللہ کے ذکر سے نیند آ رہی ہے تو سمجھ لیں دل کو سکون کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اطمینان رکھا، جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جب اس نے ذکر اللہ شروع کیا، دل کو اطمینان آیا، دل نے پورے جسم کے اندر اطمینان بھیج دیا، سکون بھیج دیا۔ اب جب جسم سکون میں آتا ہے تو پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے، تیرے کرم نے گود میں لے کر سلا دیا۔ مولا کی محبت اور پیار ایسا ہے کہ مجھے دنیا کی معاملات، پریشانیوں کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، اور جیسے ہی مولا کا ذکر شروع کیا ایسے ہوا اللہ نے اپنی گود میں لے کر ہی سلا دیا ہے، ایسا لطف آیا۔ اور جب وہ نافرمانی کر رہا ہے
تو دل بے چین ہو گیا. کیوں؟ دل کی جو انسیت والی چیز تھی وہ دل کو نہیں دی, اب غیر اللہ چلا گیا دل کے اندر, اب حرام جذبات, حرام خواہشات کو پورا کرنا ہو گیا. جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے دل بے چین ہو جاتا ہے, جب دل بے چین پورا جسم بے چین, اس لیے انسان کے قریب نیند پھٹکتی ہی نہیں ہے, آتی ہی نہیں. اور آج الٹا طریقہ یہی نکالا کہ جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہو, ٹینشن کا مریض ہو, اس کے سامنے مزاحیہ ویڈیوز اور موویز اور یہ چیزیں اس کو دکھاؤ, یہ مختلف قسم کے شو دیکھے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. فضول کام ہے, اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں, اس سے اور دماغ خراب ہوگا. اس کو ذرا اللہ کے ذکر کی طرف لانے کی کوشش کرو, اس کا اچھی باتوں سے دل بہلاؤ, اچھی باتیں کرو گے دل بہلے گا, انشاءاللہ ٹینشن بھی دور, ڈپریشن بھی دور, اور یہ انسان بالکل صحت مند ہو جائے گا. ہم نے تو جو علاج ہے وہ بھی اللہ کی نافرمانی میں ڈھونڈا جا کر, یہ اللہ کا اعلان ہے. کوئی کہیں بھی چلا جائے, اس کے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں, اس کو اسی جگہ واپس آنا پڑے گا. اللہ کی یاد ہی سے دلوں کا چین اور اطمینان ملتا ہے, کچھ بھی ہو جائے. ہمارے حضرت والا نور اللہ مقدم فرماتے تھے اللہ دل کو غم پروف بنا دیتا ہے. دنیا کے تمام غم انسان کے سامنے آتے ہیں, وہ سب آتے ہیں, پریشانی بھی آئے گی, تکلیف بھی آئے گی. گھر میں پریشانی آ گئی, گھر میں بیماری آ گئی, گھر میں تکلیف آ گئی, مالی اعتبار سے پریشانی آ گئی, اور کوئی مسئلہ آ گیا, لیکن یہ دل میں نہیں جائے گا, یہ دل کے اعتبار سے پرسکون رہے گا, اطمینان میں رہے گا, وہ غم دل کے اندر نہیں گھسے گا. فرمایا دنیا کے اندر سوئٹزرلینڈ والوں نے اس وقت گھڑی بنائی تھی, حضرت والا رحمہ اللہ کے دور کے اندر واٹر پروف گھڑی بنائی کہ اس کے اندر پانی نہیں جاتا. حضرت نے فرمایا ان لوگوں نے واٹر پروف گھڑی بنا دی کہ اس میں پانی نہیں جا سکتا. فرمایا اللہ اپنے پیاروں کا دل غم پروف بنا دیتا ہے, دنیا کا غم آتا ہے دل کے اندر نہیں جاتا. ہاں دل میں ایک ہی غم ہوتا ہے, دل میں ایک غم کیا ہوتا ہے, میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, یہ غم ہے. یہ دل کے اندر غم اتنا رکھے بس کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناخوش نہ ہو جائے, بس اس کی فکر کرتا ہے. جب یہ فکر کرتا ہے تو دل میں اللہ چین عطا فرما دیتے ہیں. تو دل میں غم بھی ہے, دل میں چین بھی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غم اور چین دونوں ملتے نہیں. میرے حضرت والا نبی اللہ مرکزوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آنکھ کے اندر کالی کے پتلی کے اندر انسان کی نگاہ رکھی ہے. حالانکہ کالے رنگ کے اندر ظلمت ہوتی ہے, تاریکی ہوتی ہے, اس میں دیکھ نہیں سکتا. اللہ نے اس میں بنائی دی, بتلا دیا. اللہ دونوں ضدوں کو جمع کر سکتے ہیں, کالے کو بھی سفید کو بھی اللہ ایک جگہ جمع کر دے. اللہ اپنے پیاروں کے دل میں غم بھی لے آتے ہیں, چین بھی لے آتے ہیں. غم اپنا ہوتا ہے, چین بھی اپنا ہوتا ہے. غم اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, اور چین اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون اور اطمینان کے خزانے نازل فرما دیتے ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی آج ہم اللہ کی طرف آئے. آج ہر وقت ہر طرف پریشانی ہے, اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم دنیا کے اسباب اختیار کر رہے ہیں, دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شاید اس کی وجہ سے میرے جسم میں اطمینان آ جائے گا, نہیں آئے گا. گھروں میں سکون آ جائے گا, نہیں آئے گا. گھروں میں آ جائے, گھر میں چلے جائے گا جی گھر میں ہر وقت پریشانی تکلیف اور ہر وقت چک چک ہو رہی ہے. اس کا حل کیا ہے؟ حل اللہ کی طرف آنے میں اور اللہ کی یاد میں ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی تو کوشش کرے نا. پھر دیکھے کہ رب تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے ذکر اللہ اطمینان کا ذریعہ, اور ذکر اللہ کے اطمینان کا ذریعہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہو. اللہ کی یاد سبحان اللہ بھی ہے, الحمدللہ بھی ہے. روزانہ کے اعتبار سے اپنا وقت نکالا جائے, روزانہ کے اعتبار سے ہر چیز کا وقت ہے. مولا کو یاد کرنے کا آج وقت نہیں. جس کو بار بار یاد کیا جاتا ہے اس کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے. بار بار اللہ کا نام لیا جائے, بار بار اللہ کا نام لیا جائے. روزانہ ایک تسبیح لفظ اللہ کی کر لی جائے, ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی کر لی جائے. حدیث شریف میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. ایک تسبیح کر لی جائے, ایک تسبیح درود شریف کی کر لی جائے, ایک تسبیح استغفار کی کر لی جائے. اور جمعے والے دن تو درود شریف اور بڑھا دیا جائے, 300 مرتبہ, 1000 مرتبہ, 3000 مرتبہ, اور آگے بڑھے, اس کام کو کرے. پھر دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرماتے. لیکن صرف زبان کا ذکر نہیں چاہیے, یہاں زبان کا ذکر نہیں چاہیے. کوئی کہہ سکتا ہے میں تو یہ ذکر کرتا ہوں, پھر بھی اطمینان نہیں ملتا. زبان کے ذکر کے ساتھ ساتھ پورا جسم بھی اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا نظر آنا چاہیے. اس لیے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے تفسیر مظہری میں یہاں لکھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب میں فرمایا با یہاں پر فی کے معنی میں اللہ کی یاد میں فرمایا اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. اشارہ کیا اللہ کی یاد میں ڈوب جاؤ. فرمایا کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء, جس طرح ایک مچھلی ہوتی ہے اور مچھلی پانی کے ساتھ اس کو سکون نہیں ملتا بلکہ پانی کی گہرائی میں سکون ملتا ہے. جب اس کے دائیں بھی پانی, آگے بھی, پیچھے بھی, اوپر بھی, نیچے بھی, گہرے پانی میں اس سکون میں اطمینان میں آ جاتی ہے. فرمایا ایسے ہی بندہ بھی اللہ کی یاد میں ڈوب جائے, اللہ کی یاد میں ڈوب جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چین کے خزانے اس کے دل پر نازل
ہوں گے. اور ڈوبنے کا کیا مطلب؟ جہاں زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے، آنکھ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول، کان بھی اللہ کے ذکر میں مشغول، پورا جسم بھی اللہ کے ذکر میں مشغول، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو. ایسا نہیں آنکھ سے تو وہ غلط دیکھ رہا ہے اور زبان سے ذکر اللہ جاری ہے، زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ جاری ہے. وہ مسجد کے اندر تو اللہ کا فرما بردار، باہر نکل کر اب ہر طرف کا ڈیزائن دیکھ رہا ہے، اللہ کی نافرمانی دیکھ رہا ہے. ہاں، اس صورت کے اندر دل میں نور نہیں آئے گا. ہاں، جیسے زبان ذکر اللہ میں ڈوبی ہوئی، آنکھ بھی وہ دیکھے جس سے اللہ راضی، کان بھی وہ سنے جس سے اللہ راضی، پورا جسم جب اللہ کی یاد میں اللہ کے دریا کے اندر، دریائے رحمت کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، تب جا کر دلوں میں اللہ تبارک و تعالی سکون کے خزانے نازل فرمائیں گے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اپنی توجہ اس بات کی طرف رکھنی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میرے دل کے اندر آ جائے. ہاں، ہر وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں آ جائے گی تو پھر ہمارا کام یہ بنے گا کہ ہم ذکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں. ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں، وہ دل میں سمائے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل میں آتی رہے گی، دلوں میں چین اور خضوع سکون کے خزانے نازل ہوتے رہیں گے. تو مثبت عبادت الحمدللہ ہو رہی ہے، نماز ہوئی، تلاوت ہوئی، تسبیحات ہوئی، دیگر عبادات ہوئی. اس کے ساتھ اب اپنی آنکھ کو بھی بچانا، اپنی زبان کو بھی بچانا، اپنے کان کو بھی بچانا. جب یہ کام کر لے تب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آئے گی. پھر اللہ کا نام لینے کا لطف بھی کچھ اور ہے، اللہ کی یاد کا لطف بھی کچھ اور ہے، جس کو علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اللہ اینچ شیر یس نام، شیر و شکر می شبت جانم تمام. اے اللہ آپ کا نام کتنا میٹھا ہے، اتنا میٹھا ہے جب میں اللہ کہتا ہوں ایسے لگتا ہے دودھ اور شکر دونوں گھول کر میرے جسم میں ملا دیے گئے اور میرے جسم کا بال بال مجھے شہد کا دریا معلوم ہوتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب وہ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جائے. اطمینان اور سکون اور چین کے خزانے اس کے ساتھ ساتھ آنا شروع ہو جائیں گے. جس آدمی کو بخار ہو جائے، ملیریا، تو پھر اس کی زبان کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا. ہاں، اب اگر اس کو اچھی چیز بھی کھلائی جائے، اس کو میٹھا بھی کھلایا جائے، اس کے لیے کسٹرڈ بھی بنایا جائے، تو کہتا نہیں نہیں یہ میٹھا نہیں معلوم ہو رہا. اس کا ملیریا بخار اترنے کی نشانی یہ ہوتی ہے زبان کا ذائقہ واپس آ جاتا ہے، زبان کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے. اب اس کو ہر چیز کا ذائقہ معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں رب کے نام کا مزہ، رب کے نام کا لطف معلوم نہیں ہو رہا. اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے ساتھ گناہوں کا ملیریا ہمارے دلوں پر چڑھا ہوا ہے. گناہوں کا ملیریا جب یہ نکل جائے گا تب کام بن جائے گا. ہاں، تب کام بن جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو نام ایسا ہے کہ پھر اگر تکلیف میں بھی ہو تو بھی اس کو مزہ معلوم ہوتا ہے. کس لبشی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا لطف ایسا ہے کہ انسان پھر درد کے اندر بھی اپنے رب کی طرف احد احد کہہ کر پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اس کو ایک لطف اور مزہ معلوم ہوتا ہے. یہ تب ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی میرے دوستوں اور ساتھیوں کہ جسم کی بجائے زیادہ اپنے دل کی فکر کی جائے کہ میرا دل، جس دل پر اللہ کی نظر، جس دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر، فرمایا اللہ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کہ دل میں لے کر کے آئے. اس دل کو بنانے کی فکر، اس دل میں اللہ آ گیا، کام ہی کام بن جائے گا اور کوئی مشکل کام نہیں. یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی. روزانہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ذکر مثبت بھی ہو جائے، ذکر منفی بھی ہو جائے. جہاں نمازوں کا اہتمام وہاں اپنی آنکھ کے بچانے کا بھی اہتمام. جہاں نمازوں کا اہتمام وہاں زبان غیبت سے بچ جائے، جھوٹ سے بچ جائے، چغلی سے بچ جائے، بہتان سے بچ جائے. اس زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو جائے، دل آزاری ہو جائے. ایسا کوئی کام نہ کرے. کان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اس سے کوئی غیبت نہ سنی جائے، گانے نہ سنے جائیں، رب کی نافرمانی نہ سنی جائے. اس کے ساتھ پھر دیکھیں کہ رب تعالیٰ دل کے اندر کیا کچھ عطا فرماتے ہیں. اس لیے علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آنکھ بند کر لو اور اپنا زبان بند کر لو اور اپنے کان بند کر لو. یعنی یہ تین چیزیں بند ہو جائیں. کس طرح بند ہو جائیں؟ آنکھ وہ دیکھے جس سے اللہ راضی ہو. جب کوئی نافرمانی آ جائے آنکھ بند ہو جائے، زبان بند ہو جائے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، کان بند ہو جائے، اللہ کی نافرمانی والی بات نہ سنے. فرمایا پھر بھی تمہیں اللہ کا نور نظر نہ آئے تو کہنا رومی کہہ کر کے آ گیا تھا. اللہ کا نور پھر دل میں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا عطا فرما رہے ہیں. اور اللہ پیاروں کو پھر چھپا کر ہی عطا فرماتے ہیں. وہ ہر بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے کیا عطا فرما رہے ہیں اور مجھے کیا مل رہا ہے. اس لیے اس بات کی طرف توجہ کی ضرورت. روزانہ اللہ سے مانگا بھی جائے. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، آپ میرے دل میں آ جائے. جمعے کا دن اہم دن، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ایک حدیث شریف کے مفہوم ہے کہ جس کو اس وقت دعا کی توفیق ہو جائے اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں. اور اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ وقت ہے جو مغرب سے پہلے اور عصر کے بعد کا وقت ہے. اس وقت بھی اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری ہو. ویسے بھی جمعے کا دن قبولیت والا دن ہے، اس میں بھی خوب مانگا جائے.
اس وقت بھی خوب مانگا جائے، اللہ ضرور عطا فرمانے والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔